عیسائی کہتا تھا کہ میرے نبی عیسیٰ افضل ہے، مسلمان کہتا ہے کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ افضل ہے۔ اب یہ دو کا جھگڑا چار میں ہوا، یہاں سے عیسائی آئے، یہاں سے مسلمان آئے، یہاں سے سو آئے، یہاں سے سو آئے، یہاں سے ہزاروں، یہاں سے ہزاروں۔ اب بغداد میں ایک فساد کا ماحول برپا ہو گیا، عیسائی علماء بھی آ گئے، مسلمان علماء بھی آ گئے۔ اب مناظرے چل رہے ہیں، عیسائی اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، مسلمان اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، یہاں سے انجیل کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، یہاں سے جو ہے قرآن مقدس کی آیتیں پیش کی جاتی ہے۔ اب تکرار چل رہی ہے، ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا، مریدین دوڑے اور جامع مسجد بغداد میں گئے۔ اس وقت سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ آ کر مریدین نے دامن کو تھام کر کہا، کیا یا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے نانا کی امت کو بچائیے، عیسائی جو ہے فتنہ برپا کر رہے ہیں، عیسائی جو ہے مسلمانوں پر جو ہے ایک فتنہ ڈال رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، فساد برپا ہو رہا ہے۔ سرکار پیران پیر ممبر سے اترے، کسی نے کہا کہ خطبہ دے دیجئے، وقت نکل جائے گا۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وقت کو عبد القادر کے قبضے میں کر دیا ہے، جب چاہے روک سکتا ہو، جب چاہے آگے بڑھا سکتا ہو۔ یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے سرکار پیران پیر کی۔ اس مجمع کی طرف گئے، ایک ہجوم اٹھا کہ سرکار غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ عیسائی علماء کے پاس گئے، جا کر ارشاد فرمایا کہ تمہارا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اے عبد القادر، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی عیسیٰ افضل ہے، ہمارے نبی عیسیٰ افضل ہے، آپ کے نبی سے افضل ہمارے نبی ہے۔ سرکار پیران پیر نے ارشاد فرمایا، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افضل کیوں مان رہے ہو؟ ہمارے نبی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل کیسے ہو گئے؟ تو عیسائیوں نے کہا، وہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا۔ کیا کیا؟ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا۔ سرکار پیران پیر غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی تو دور کی بات ہے، وہ تو اعلیٰ ہے، میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عیسائی علماء نے کہا، مجمع نے کہا کہ آپ نبی نہیں ہے، آپ محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، آپ نبی کے غلام ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، میرا رسول تو دور کی بات ہے، رسول کا نواسا عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اگر تم چاہو تو زندہ کر کر بتا دو۔ عیسائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہا کہ قبر پر لے چلو، پرانے قبرستان میں لے گئے، 100 سال پرانی قبر کے پاس لے گئے، کہا کہ کیا آپ اس کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس قبر والے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ سرکار غوث پاک نے کہا کہ اس کے بازو والی 350 سال پرانی ہے، تم کہو تو اس کو زندہ کر دوں۔ کہا کہ زندہ کیجئے۔ سرکار پیران پیر نے ارشاد فرمایا، اس قبر میں ایک قوال ہے، گویا ہے، تم کہو تو اس کو گاتا ہوا اٹھا دو۔ یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے۔ نبوت رسول پر ختم ہوئی، ولایت کا دروازہ مولا علی سے چلا۔ اس دور میں ابو جہل آ کر کہتا کہ اے محمد، آپ کے دین کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے، تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، میں مان لوں گا۔ نبی نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب رسول نے جب ظاہری طور پر پردہ فرمایا، اب عیسائی کافر آ کر دین کی حقانیت پر سوال اٹھائے، تو جو پاور نبیوں میں ہوتا تھا، نبیوں کی عطا سے وہ پاور اللہ نے ولیوں میں عطا فرما دیا ہے۔ وہ پاور اللہ نے، کرامت، نبی کرے تو معجزہ، ولی کرے تو کرامت۔ کہا کہ حضرت عیسیٰ جب مردوں کو زندہ کرتے تو کیا کہتے؟ عیسائی علماء نے کہا، عبد القادر، یہ تو آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تو قم باذن اللہ کہتے ہیں،
قم بِإِذْنِ اللَّهِ، قم بِإِذْنِ اللَّهِ کے معنی اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ سرکار پیران پیر غوث اعظم نے اس قبر پر ٹھوکر ماری۔ کیا ماری؟ قبر پر غوث اعظم نے ٹھوکر ماری۔ ارشاد فرمایا قم بِإِذْنِ عبد القادر، عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ 350 برس پرانی قبر میں سے گاتا ہوا مردہ اٹھ جاتا ہے۔ یہ ولایت ہے سرکار غوث اعظم کی، یہ کرامت ہے سرکار غوث اعظم کی کہ جب جب دین محمدی پر انگلیاں اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ غوث اعظم کی کرامتوں سے اس دین کو زندہ فرماتا ہے، اس دین کو زندہ فرماتا ہے۔ سرکار پیران پیر فرماتے ہیں